زندہ دلی۔ نیو یارک کے ساحل سمندر پر کشتی کھڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹھا کر اسٹیچو آف لبرٹی تک پہنچاتی، مگر کشتی میں سوار ہونے کے لیے پہلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم تھا۔ کشتی کھچا کھچ بھری تھی۔ قطار میں کھڑے لوگ تیسری کشتی کے انتظار میں کڑی دھوپ میں ہاتھ میں کوک، برگر، جوس اور مووی کیمرے پکڑے کھڑے تھے۔ اس ہجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑھے بھی نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ قطار میں کھڑے لوگوں کا جی بہلانے کے لیے ایک سیاہ فام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا۔ میوزک بج رہا تھا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹور رہا تھا، مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے۔ ساحل سمندر پر جہاز کشتیاں کھڑی تھیں۔ دور سے اسٹیچو آف لبرٹی اور سمندر کے دوسرے کنارے پر عورتیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ مین ہیٹن نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کی عمارتیں تھیں۔ لوگوں کی قطار کے سامنے ریڑھیوں پر اسٹیچو آف لبرٹی اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھیں۔ قریبی بینچ بچھے تھے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی کشتی کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کھڑے ہو سکیں۔ اس قدر دھوپ تھی کہ مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی، پھر بھی امریکی لوگوں کا برا حال تھا۔ منہ ان کے سرخ ہو گئے تھے۔ مرد عورتوں نے بنیان اور نکریں پہن رکھی تھیں۔ ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے، مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ پاکستان جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپہر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ میں لوگوں کے ہجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ میری نگاہ دوسری جانب اٹھ گئی۔ ایک بوڑھا شخص صاف ستھری پینٹ، قمیض اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا۔ اتنا ضعیف تھا کہ وہ بامشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ اٹھاتا۔ قریب جا کر پتہ چلا کہ وہ بھکاری ہے۔ ایک ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ لوگ اسٹیچو آف لبرٹی کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ پیسے اس کے ڈبے میں ڈال جاتے۔ بھیک مانگنے کے لیے وہ انتھک محنت کر رہا تھا۔ اتنا مذہب بھکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا، چاہیں تو خیرات کر جائیں۔ مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ اگر وہ لوگ بھیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بھیک مانگتے ہیں، اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ محنت مزدوری کی بجائے بھیک مانگتے ہیں، اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تمہارا بیٹا سلامت رہے، بی بی تو حج کرنے چلی جائے، تیرا شوہر جیتا رہے۔ اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ بددعائیں دینے پر اتر آتی ہیں۔ جو منہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہیں۔ بد دعاؤں کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو 100 بہانے بنائیں گی۔ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا شوہر اندھا ہے، اس کو کھانا کون بنا کر دے گا؟ یہ سن کر انہیں مزید کچھ سننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ خیر، بات ہو رہی تھی ساحل سمندر پر کھڑی کشتی کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی۔ وہ نہ جانے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے۔ ان میں جینے کی امنگ تھی۔ وہ ایک ایک لمحے کی مقید کر کے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ صرف آج کا سوچتے ہیں، یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا۔ مستقبل سے بے نیاز زندگی گزارتے ہیں۔